ناظرین، آج کل سب کی نظریں پشاور کے جلسے پر تھی کہ اس میں باقی تو رہنما جو بولیں گے سو بولیں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کیا لفظ بولنے ہیں، ان کے الفاظ پر ہی ان کے آنے والے مستقبل کا تعین کیا جانا تھا، خاص کر DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد، جس میں ان کو واضح طور پر پیغام دیا گیا تھا کہ یا آپ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں یا اپنے پارٹی لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کل جب یہ جلسہ ہو رہا تھا، چونکہ اس کو نیشنل میڈیا تو نہیں دکھا رہا تھا، کچھ یوٹیوب چینلز دکھا رہے تھے، تو ادھر میں نے سہیل افریدی صاحب کی تقریر کو بغور سنا ہے، اور اس تقریر کے نتیجے میں ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہونا ہے یہ میں آگے بتاتا ہوں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا جو بیان ہے، خطاب ہے، وہ عمران خان کے چاہنے والوں کو تو خوش کر گیا ہے، لیکن ان کو ایک پریشانی میں بھی ڈال گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کیسے لفظ استعمال ہوئے تھے؟ ذہنی مریض، خود پسند، نیشنل سیکیورٹی رسک۔ نام نہیں لیا گیا، لیکن ہر شخص بہرحال سمجھ گیا کہ کس طرف اشارہ ہے۔ اگر میں نام نہ لوں تو آپ بتائیں کہ کس کا طرف اشارہ تھا؟ جی، عمران خان کی طرف۔ اب سوال یہ تھا کہ DGISPR کو جواب کون دے گا اور کیسے دے گا؟ اگلے دن ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بیرسٹر گوہر، سلیمان اکرم راجہ، اسد قیصر اور یہ سارے لوگ تھے۔ انہوں نے بڑے ایک نپے تلے انداز میں اپنا جواب دیا، تھوڑی بہت مذمت کی، لیکن مذمت سے زیادہ مفاہمت کی بات تھی، ڈائلاگ کی طرف اشارہ تھا۔ اس پہ کسی نے توجہ نہیں دھری، سب کی توجہ تھی کہ اتوار میں پشاور میں PTI کا جلسہ ہے اور اس سے سہیل افریدی خطاب کریں گے، اور اس میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا۔ ایک کام تو یہ ہوا کہ DGISPR کی پریس کانفرنس کی وجہ سے جو عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں وہ اس جلسے میں انہوں نے بھرپور شرکت کی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پریشر کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں کچھ ریوائول کے چانسز دیکھے گئے ہیں۔ جلسہ ہوا، بھرپور لوگوں کی شرکت، ایک مقرر، دوسرا مقرر، سب نے اپنے دل کا غبار نکالا، کسی نے نام لے کر، کسی نے اشارہ لیے بغیر عمران خان پہ جان قربان، اور عمران خان کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی۔ عمران خان محب وطن ہے، عمران خان فوج سے محبت کرتے ہیں، فوج ہماری ہے۔ پھر سہیل افریدی ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب کا بیان، خطاب سنیے، جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں گالی نہیں دیتا، اب میری تربیت نہیں ہے کہ میں بدتمیزی کروں۔ یہ گالی نہ دے کے بھی وہ ایک طرح کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی میں تو گالی نہیں دیتا، مطلب یہ ہے کہ دوسری سائڈ گالیاں دے رہی۔ پھر انہوں نے واضح کیا کہ ایک ادارے کے DG اور جیلی سینیٹر میں فرق ہوتا ہے، کہ ایک سینیٹر جواب دے اسی لینگویج میں، اسی الفاظ میں، اس کی کیا اہمیت، لیکن جب ایک ادارے کا DG بیان دے رہا ہو تو اس میں کنسرن ہے۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ 21 سالہ پالیسی ناکام ہے تو قصور عوام کا نہیں، پالیسی کا ہے، پالیسی میکرز کا ہے۔ وار آن ٹیرر کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی پختون لوگ خون بہا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ اب ہم واضح پیغام دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے، مطلب کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوں گے، ان کی گورنمنٹ کرے گی، ان کی اسمبلی کرے گی۔ پھر انہوں نے ایک اور اہم بات کی کہ پختون بیلٹ نے دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ اس بات کا جواب تھا
جب DGI/SPR بات کر رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے آگے فوج نشانہ بن رہی ہے، فوج جانے دے رہی ہے۔ افریدی نے پھر یہی بات لمبے عرصے کے تجربات کے خلاف اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ پالیسی میکر عوام کو دے دیں، عوام کے نمائندوں کو دے دیں، تاکہ وہ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کریں۔ DGI/SPR کی پریس کانفرنس میں ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ آپ بجائے فوج کو نشانہ بنانے کے اپنی گورننس کی طرف توجہ دیں، جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی اگر گورننس اچھی نہ ہوتی، اگر ہم نے عوام کے دل نہ جیتے ہوتے تو لوگ PTI کو تیسری بار ووٹ کیوں دیتے؟ پھر انہوں نے کہا جی IMF نے جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو 35 سال سے ملک پہ حکمرانی کر رہی ہے، اس کے خلاف 5.3 ٹریلین روپیز کی کرپشن کی چارج شیٹ دی ہے۔ افریدی صاحب جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو عوام کی طرف سے بہت ریسپانس آ رہا تھا، ان کی ایک ایک بات پہ تالیاں بجائی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے وہ بات کی جس کا سب کو انتظار تھا۔ انہوں نے کہا مجھ پہ الزام لگے تو میں برداشت کروں گا، مگر جب بات عمران خان کی آئے گی تو میں جواب دوں گا۔ انہوں نے خود کو شاہین کہا اور کہا سیاسی کوے پرواز کام نہیں کروا سکتے۔ بس ان کی اس بات پہ پورا جو جلسہ دیوانہ ہو گیا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطاب تھا، ایک سیاسی تقریر تھی، سیاسی جواب تھا کہ افریدی صاحب کتنا احتیاط سے کھیلے ہیں، کتنا کھل کے کھیلے ہیں، ان کا سیاسی نیریٹو کتنا پاورفل ہے۔ یہ تو ہم دیکھیں گے کہ ریاست ان کے نیریٹو کو کس طرح لیتی ہے۔ اب اس جلسے سے PTI میں تو ریوائول ہو گئی ہے، لیکن وارننگز بھی آ رہی ہیں۔ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ منڈے کا دن ہے، تو آج صبح سے طلال چودھری صاحب اور عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بڑے سخت قسم کے بیانات دیے ہیں۔ ان میں ایک چیز تو یہ واضح ہے کہ عمران خان پہ ملاقات جو ہیں وہ مزید بند کی جائیں گی، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی، عوام اور حکومت کے لیے بھی کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی تک سہیل افریدی صاحب کی اس تقریر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی کے لیے کوئی براہ راست ایسے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں جس طرح عمران خان اپنے ٹویٹ میں کرتے رہتے ہیں، یا جس طرح اس دن پریس کانفرنس میں استعمال کیے گئے۔ تو افریدی صاحب کے لگتا ہے کہ ارد گرد کافی ذہین قسم کے مشیر جمع ہیں، جنہوں نے ان کی اس تقریر میں بہت محنت کی ہے اور انہیں ہیلپ کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ صاف بچ کر نکل جائیں۔ چلیں، افریدی صاحب تو نکل جائیں گے، دوسروں کا کیا کریں؟ شاہد خٹک صاحب اور دوسرے جو شیلے مقررین۔ لیکن ناظرین، یہ سیاست ہے، سیاست میں ایسی جملے بازی ہوتی رہتی ہے، سیاست دان کرتے رہتے ہیں، ان کو کرنے دیں، یہ سیاست کا کھیل ہے، چلتا رہے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔